بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سارے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ کلمے قرآن پیوک دینے، کلمے قرآن پیوک دینے، حق دے پیغام دکی بڑسی، دربار مجاور مل بیٹھے، ولیاں دے نام دکی بڑسی، تے لیڈر تقسیمن جھگڑیاں وچ مظلوم عوام دکی بڑسی، ایتھے ہر بندائے بےایمانی تے احمد ایمان دکی بڑسی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے۔ معزز سامعین گرامی، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ توجہ میری طرف دیں، وقت کم ہے، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے، باقی مخلوقات کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان کو عقل کیوں ملی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ذمہ داری کا بوجھ انسان کے ذمہ ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
علی السماوات والارض والجبال، فرمایا ہم نے اپنی ایک خاص ذمہ داری کا بوجھ انسان کے کندھوں پر ڈالا، انسان نے اٹھایا، اور ہم نے انسان پر راضی ہو کر کے انسان کو عقل دے کر کے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ آئیے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، بغیر تمہید چند منٹوں میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن، فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، فرمایا ہم نے اپنی خاص ذمہ داری کا وزن اور بوجھ پہاڑوں پر ڈالا، اٹھانے سے قاصر رہے۔ ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سپرد کیا، آسمان کے سپرد کیا اور درختوں کے سپرد کیا، تمام مخلوقات اٹھانے سے قاصر رہی۔ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا، انسان نے اٹھایا، اور میں رب راضی ہو کر کے کہتا ہوں جا میرے بندے، میں نے تجھے عقل دے کر کے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ امانت کو سمجھیے۔ اسلام میں امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا، میرے پیغمبر نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس بندے کے پاس امانت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یوں سمجھو جس کے سینے میں امانت کی پاس بانی نہیں، اس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امانت کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہو؟ آسمان سے اترنے والا قرآن بھی امانت کے ذریعے آیا، نزل بروح الامین، فرمایا آسمان سے قرآن لے کر آنے والا فرشتہ بھی امانت دار ہے، جبریل امین۔ جبریل تو جبریل کا نام ہے، امین کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ امانت دار ہے۔ یہ قرآن پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ جبریل میرے پیغمبر کے سینے پر لے کر کے آیا۔ آج 1400 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن قرآن کی زبر زیر تک فرق نہیں آیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ امانت کی برکت ہے۔ جس پیغمبر کے سینے پر قرآن نازل ہوا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انی لکم رسول امین۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا میرے پیغمبر رسول بھی ہیں، امانت دار ہیں۔ میرے پیغمبر اللہ کے رسول بھی ہیں اور امانت دار ہیں۔ اگر مسئلہ سمجھنا چاہو تو میں یوں سمجھاؤں، میرے پیغمبر رسول بعد میں بنے، امانت دار پہلے بنے۔ عرب کے چاروں کونوں میں میرے پیغمبر کو صادق الامین کے لقب سے پکارا جاتا، سچا اور امانت دار، سچا اور امانت دار۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کا گھر بیت اللہ مکے کے کافروں نے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ آخری واقعہ بات ختم کروں، مکے کے کافروں نے منصوبہ بنایا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے، بیت اللہ تعمیر کیا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، بیت اللہ میں قربان جاؤں، میری محبت کہتی ہے۔ وہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تڑپے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ مدت گزریا سکھدیاں نو، جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے گھر دے دوال نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، تیرا گھر ہووے تیرا در ہووے، اوتھے رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ پڑھ دی، اللہ اوتھے پھیر
میریاں پان نو جی کردہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا مکے کا ایک سردار کہتا میں رکھوں گا دوسرا کہتا میں قریش کے درمیان فضا جنگ کی بھڑک اٹھیے ان قریب ہے کہ خون خرابہ ہو کون اس معاملے کو سلجھائے کون اس مسئلے کو سمجھائے میرے سارے مکے کے کافر کہتے ہیں جو سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لے کر کے آئے گا وہی ہمارا فیصلہ فرمائے گا اور صبح ہوئی کیا دیکھا سب سے پہلے میرے پیغمبر آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے ہیں سارے مکے کے کافر میرے پیغمبر کو دیکھ کر کے کہتے جا الامین امانت دار آ گیا یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اللہ منصب دے دے تو لیکن امانت داری کا مظاہرہ کیا کرو اے حکمرانوں اگر اللہ حکومت عطا فرمائے اے سیاست کرنے والوں اللہ تعالی منصب عطا فرمائے اگر تمہیں منصب چن لیا جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اللہ کا قرآن بھی اسی بات کا پیغام دے رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین